اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، 43 نمبر آیت ہے سورۃ النساء کی، اور پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی یہ شراب پیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو ایک ہی وقت میں حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ نشہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو انسان فی الفور نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم آہستہ آہستہ دیا، 3-4 مرحلوں میں، پھر جا کے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو جس میں سے ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ نماز کے اوقات میں تم نے یہ نشے کی چیز استعمال نہیں کرنی۔ تو جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ایسی چیز ہے، یہ شراب کے نماز کے اوقات میں منع ہے، تو بہت ساروں نے اسی وقت چھوڑ دی، اور بہت سارے جو ہے بعد میں جیسے ہی حکم نازل ہوا تو اس سے اجتناب کرنے لگے اور بالکل ہی شراب پینے کو چھوڑ دیا۔ نماز کے اوقات میں یعنی نماز پڑھتے وقت شراب کی حرمت کیوں نازل ہوئی؟ وہ اس وجہ سے کہ ایک صحابی تھے، یعنی ایک صحابی نے دوسرے صحابہ کی دعوت کی شام کو، اور کھانے کے بعد پھر شراب نوشی بھی ہوئی، یعنی جو نشے کی چیز تھی، پھر انگور سے بناتے تھے یا جس چیز سے بھی، تو وہ پیا گیا، سب نے پیا، اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے امامت کرائی، تو امامت میں سورۃ الکافرون پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھا رہے ہیں اور سورۃ الکافرون کی آیتیں آگے پیچھے ہو گئیں، جس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب مت جاؤ۔ قریب جانے سے مراد یہ کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے قریب جانے سے منع فرمایا کہ تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ یعنی اگر ایسا نشہ ہے کہ اس میں جو تم تلاوت کر رہے ہو پتہ چل رہا ہے سب کیا غلط ہے کیا صحیح، پھر تو صحیح ہے، لیکن ایسا نشہ جس سے تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی پتہ نہیں چل رہا، تو ایسے نشے میں تم نے بالکل بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ نے نماز کے اوقات میں بند کر دیا، بہت ساروں نے تو چھوڑ دیا کہ نشہ ایسی خراب چیز ہے کہ نماز سے رکاوٹ ہو رہی ہے، کہ تو اس وجہ سے نشے سے ایک طرح سے نفرت پیدا ہونے لگی۔ پھر آہستہ سورۃ المائدہ میں جو دوسرا حکم آیا، اللہ نے منع فرمایا، تو سب نے یہ نشہ پینا اور شراب پینا چھوڑ دیا اور حرام ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نہیں جاؤ، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سخت نیند، یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ سخت نیند ہو انسان کو تو اس کو چاہیے کہ تھوڑی سی نیند کر لے، کیونکہ سخت نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں یا بد دعا کر رہا ہوں، الفاظ کا پتہ نہیں چلتا سخت نیند میں۔ تو نماز کا وقت ہے، سخت نیند ہے تو نیند کر لے تھوڑی سی، پھر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جب نشے کی حالت میں نماز سے ممانعت آئی، منع کرنا ہوا، تو اللہ نے دوسری تمام جو طریقے تھے جن میں نماز نہیں پڑھ سکتا انسان، وہ اسی آیت میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَا جُنُوبًا، اور نہ ناپاکی کی حالت میں، یعنی جنبی جو ہوتا ہے ناپاک جس پر غسل فرض ہوتا ہے، تو جنبی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ،
الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر اس حال میں کہ گزرنے والے ہو راستے سے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب یعنی مسجد کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ ناپاک بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ مگر اس وقت کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے دروازے مسجدوں میں ہی کھلتے تھے، وہاں سے گزر کر کے اپنے جائیں گے غسل کی جگہ پر، تو ایسا شخص ہو جو صرف گزر رہا ہو ضرورت کے تحت تو جلدی سے گزر سکتا ہے مسجد کے احاطے سے۔ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ناپاکی کی حالت میں جلدی سے چلا جائے غسل کے لیے۔ جیسا کہ عام طور پر اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے، مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے 10 دن، تو انسانی فطرت تقاضا ہے اگر غسل فرض ہو گیا تو مسجد سے ہی گزر کے جائے گا غسل کرنے کے لیے، تو یہ گزرنا ایک طرح سے مجبوری ہے، تو یہ جائز ہے غسل کرنے کے لیے، اور غسل کر کے اس کے بعد نماز ادا کرے گا، ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ آگے مریض کا حکم ہے، مسافر کا، اور اسی طریقے سے تیمم کا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پر نکلے ہوئے ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا ہے تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے یعنی بیت الخلاء سے، حاجت پوری کرنے کی جگہ وہ ہوتی بیت الخلاء، تو آیا ہے تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو۔ چھوا عورتوں سے مراد کہ بیوی سے صحبت کرنا ہوتا ہے، بیوی سے صحبت کی ہے، یا بیت الخلاء سے یعنی چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب ہوا ہے، اور یا پھر سفر میں ہو یا بیمار ہو، تو آگے اس کی کیا صورتحال ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، فَلَمْ تَجِدُوا، پھر نہ پاؤ تم پانی، یعنی ساری صورتوں میں مریض ہو کہ ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے، پانی نہیں لگا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، یا پھر مسافر ہیں سفر میں تو وہاں پانی نہیں ہے، یا پھر بیت الخلاء سے آئے ہیں اور پانی نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بیوی سے صحبت کی ہے، اب غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے، کسی بھی حال میں فرمایا جب تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا۔ اس کا طریقہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی زمین کی طرف لگانی ہے، پاک مٹی میں لگا کے بس ہلکا سا غبار آئے گا، اور پھر اس کو چہرے پہ ایک دفعہ لگا دیا، دوسری دفعہ زمین پر لگایا، اور یہ جو آستین ہوتے ہیں یعنی بازو، آستین تو نہیں بازو، یہ کوہنی سے لے کر کے دونوں پر گھما دیں گے دونوں ہاتھ، بس یہ آستین کا یہ بازو کا ہو گیا، اور اسی طریقے سے چہرے کا ہو گیا۔ چہرے پر مٹی والا ہاتھ لگانا ہے تیمم میں، اور پھر بازو پہ لگانا ہے کوہنی سے گٹے تک یعنی ہاتھوں تک، انگلیوں تک۔ تو یہ دو جگہ ہیں اس میں انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ آسانی دی ہے جب تک کہ پانی نہیں ملتا۔ تیمم کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پانی جیسے ہی آپ کو مل گیا تو آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا، آپ نے پانی سے وضو کرنا ہے، پانی سے غسل کرنا ہے۔ یہ ایک عارضی سہولت اللہ نے دی ہے، اور یہ صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آسانی عطا کی گئی ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا۔ آیت نمبر 43 مکمل ہوئی۔ یہ ایک ہی آیت ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بہت سارے بہن، سوال تو میرے سے کسی نے نہیں کیا لیکن یہ ہوتا ہے سب کا، کہ رات کو جب انسان صحبت کر لیتا ہے میاں بیوی آپس میں، تو اس کے بعد فوراً جا کے نہانا ہے یا آرام کر سکتے ہیں، تو کوئی جلدی نہیں ہے، انسان آرام کر لے اور فجر سے پہلے اٹھ کے، یا تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے تو اس سے پہلے اٹھ کے غسل کرے گا اور تہجد پڑھ سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ جو وقت وہ سویا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ فوراً جا کے غسل کرے۔ آج کا یہ سبق مکمل ہوا، آیت نمبر 43 تک اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔